ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے کل ہم ایک ایسی عبادت کا آغاز کر رہے ہیں جو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کلمہ توحید، نماز اور زکوٰۃ کے بعد اسلام کا چوتھا رکن ہے، جس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب بھی ہے، وہ ہے رمضان کے روزے۔ عام دنوں کی عبادت اور رمضان کی عبادت میں بڑا فرق ہے۔ عام دنوں کی عبادت کرنے کا اپنی جگہ ثواب ہے، لیکن رمضان میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب حج کے لیے گئے، ایک صحابیہ حج پہ نہ جا سکی۔ ان کے گھر میں 2 اونٹ تھے، 2 سواریاں تھیں۔ ان کے شوہر تو حج پہ چلے گئے، وہ رہ گئے۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام بھیجا، اپنے شوہر کو کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جا کر میرا سلام کہیے، اور ساتھ ہی یہ گزارش کرنی ہے کہ میں حج نہیں کر سکی آپ کے ساتھ، میرا بڑا دل کرتا ہے حج میں آپ کی مصاحبت میں کرتی، آپ کے ساتھ کرتی، اب میں کیا کروں؟ ان کے شوہر نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا جب اس کے پاس جاؤ دوبارہ حج کے بعد، اسے بھی میرا سلام کہنا، وَأَخْبِرْهَا، اور اسے یہ کہنا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَّ یعنی عمرةً فی رمضان، اسے سلام کہنے کے بعد یہ بتانا جب رمضان آئے تو رمضان کے اندر عمرہ کرے، کیونکہ رمضان کے اندر عمرے کرنے کا ثواب ایسے ہے جیسا کوئی میرے ساتھ مل کے حج کرتا ہے۔ یعنی عام دنوں کے اندر عمرہ ہے، لیکن رمضان کے اندر عمرہ ادا کرنا ایسا ہے، اس کا ثواب ویسے ہے جیسے کسی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کے عمل کیا۔ اب ہر بندہ عمرہ نہیں کر سکتا، ہر بندہ حج نہیں کر سکتا، رمضان میں تو حج آتا ہی نہیں ہے، اور اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، عالمی تناظر میں دیکھا جائے، آپ کے سامنے بیت اللہ کی، مکہ مکرمہ کی، مدینہ طیبہ کی ساری صورتحال سامنے، وہاں جو کیفیت ہے۔ چلیں وہ کام جو ہمارے بس کے اندر نہیں ہے، ہم ان کے مکلف بھی نہیں ہیں، اللہ نے پوچھنا بھی نہیں ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں رمضان میں کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان ہی میں کرنے ہیں، جو نیک کام کرنے ہیں وہ رمضان کے علاوہ بھی کرنے ہیں، لیکن رمضان کے اندر وہ ذرا زیادہ کرنے ہوتے ہیں۔ بہت سارے کاموں میں سے میں صرف 3 چیزیں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔
یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم سارے کوشش کریں اگلے مہینے کے اندر یہ کریں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور رمضان کے اندر جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں جبریل امی کے ساتھ کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید دہرایا کرتے تھے۔ یعنی رمضان کے اندر انسان کو کیا چاہیے؟ کم از کم وہ ایک دفعہ تو قرآن مجید ختم کرے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتی ہیں جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کا وقت آیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، اسرا، اور میرے ساتھ ایک سرگوشی کی، میرے کان میں ایک بات کہی، اور کان میں بات کیا کہی؟ ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرہ۔ بیٹا، جبریل امی کا پہلے روٹین یہ تھی کہ وہ میرے ساتھ رمضان کے مہینہ میں قرآن کا ایک دور کیا کرتے۔ جتنی قرآن کی وحی نازل ہوا کرتی تھی، میں روزانہ جبریل کو منزل سناتا، جبریل مجھے منزل سناتے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جبریل کو پارہ سناتے، جبریل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پارہ سناتے۔ ایک وحی لے کے آنے والا، ایک وحی کو سنبھالنے والا، دونوں وحی کا تکرار کرتے، قرآن کریم کی دہرائی کرتے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَّهُ عَارَضَنِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، لیکن بیٹا اس سال جبریل نے میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ قرآن ختم کیا ہے۔ مجھے اب کیا محسوس ہوتا ہے؟ الْأَجَلُ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو حضرات، یہ پہلی گزارش ہے کہ رمضان کے اندر کم از کم قرآن کریم کو ایک دفعہ تو ختم کریں۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے، فقہاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، کہ رمضان المبارک میں کوئی 30 دفعہ قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 20 دفعہ قرآن ختم کر رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، احادیث کی کتابیں بند کر دیتے، ان کے شاگرد حدیث پڑھنے کے لیے آتے، پوری دنیا سے آتے، اور امام صاحب فرمایا کرتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نے کسی کو حدیث نہیں پڑھانی ہے، میں نے صرف پڑھنا ہے تو صرف قرآن ہی بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اور یہ قرآن اور مع روزہ، سبحان اللہ، یہ دونوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کے لیے سفارش کریں گے، اللہ کے ہاں جو سفارش ہوگی نا بندے کی، 2 چیزیں اللہ کے ہاں سفارش کریں گی، کافی چیزیں سفارش کریں گی، ان میں سے 2 چیزیں کیا ہے؟ روزہ اور قرآن۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، روزہ کہے گا یا اللہ میری وجہ سے یہ بھوکا پیاسا رہا، اسے معاف کر دے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیں گے۔ فرمایا کوئی بندہ قیامت کے دن پھنسا ہوگا، قرآن پڑھا ہوا اس کے کام آ جائے گا، قرآن کہے گا یا اللہ یہ مجھے بڑا پڑھا کرتا تھا، یہ میری کثرت سے تلاوت کیا کرتا تھا، فشفعنی فی، یا اللہ میری سفارش اس بارے میں قبول کر لے۔ آپ علیہ السلام فرماتے اللہ قرآن کی سفارش مان کے اس بندے کو بھی معاف کر دیں گے۔ آپ حضرات غور کیجئے، اکیلے روزے کی بھی سفارش قبول ہوتی ہے تو بخشش ہو جاتی ہے، اکیلے قرآن کی بھی سفارش ہوتی ہے تو بخشش قبول ہو جاتی ہے، جب قرآن جمع ہو جائے روزے کے ساتھ پھر سفارشیں کتنی زیادہ ہوں گی۔ اس لیے پہلی گزارش یہی ہے، اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں، اپنے لیے ایک وقت خاص کریں کہ ہم نے قرآن مجید بذات خود پڑھنا ہے، قرآن مجید خود پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اب تو موبائل ایسے آگے ہیں، موبائلوں کے اندر اپلیکیشنز ایسی آ گئی ہیں، آپ ایپ سٹور میں جائیں، وہاں جا کے انسٹال کریں، قرآن مجید جتنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، کم از کم اس مہینے کو پڑھیں۔ یہ پہلا کام کرنے والا۔ اور بھائیو دوسرا کام کرنے والا ہے رمضان کے مہینوں میں راتوں کا قیام کرنا۔ ویسے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 355 دن کبھی قیام رات کا چھوڑا ہی نہیں ہے، اور صحابہ اکرام میں سے بھی کسی صحابی کا نام نہیں آتا جس نے کبھی تہجد کا اہتمام نہ کیا ہو۔ یہ تہجد کی نماز ہی ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رات کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی نماز ذرا پہلے پڑھنا شروع کر دی، جیسا کہ 3 دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ رمضان کے راتوں کا قیام کرتا ہے ایمان ہو رکھتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن پڑھائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پڑھی 3 دن ہے،
یہ چیز ذہن نشین کر لیں جو ہمارا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ علیہ السلام نے صرف 3 دن تراویحیں پڑھی ہیں، صحابہ کو 3 دن پڑھائی ہیں۔ اللہ کے بندوں، نہیں، نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ نے 355 دن ہی تہجد کی نماز پڑھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام پر تو یہ نماز فرض تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے پیغمبر تہجد آپ کے اوپر اضافی فرض ہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا، بسا اوقات مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے آتے تھے، صحابہ کئی دفعہ آ کے شریک ہو جاتے تھے۔ کئی ایک واقعات ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام رمضان مبارک کے علاوہ مسجد میں آتے ہیں، صحابی کھڑے دیکھتے ہیں، ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے رمضان میں 23 کو، 25ویں رات کو، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، 27ویں رات کو قیام کیا۔ آپ نے پہلی رات قیام کیا، لوگ کھڑے ہو گئے، آپ نے پرواہ نہیں کی۔ دوسری رات خبر پھیل گئی کہ بھئی آپ علیہ السلام نے رات کو تہجد پڑھی ہے، اور لوگ ساتھ شریک ہوئے ہیں، آپ نے منع نہیں فرمایا۔ مدینے کے اور لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اب دوسرا دن 25ویں کو پڑھی، پورے مدینے کے اندر شور ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام قیام اللیل کرتے ہیں، اور وہاں سارے جمع ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے کے لیے سارے صحابہ، مدینے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے مسجد کھچا کھچ بھر گئی، باہر تک جگہ نہ ملے۔ تیسرے دن آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک تہجد پڑھائی، ایک بندہ نہیں گیا۔ کسی کو پاؤں میں خارش نہیں ہوئی، کسی نے گرمی کی شکایت نہیں کی، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کہ انڈیا لمبیا رکھاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب صحابہ اکرام کی رغبت دیکھی، شوق دیکھا، ذوق دیکھا، وہ چوتھی دفعہ وہ سارے ہی آ گئے۔ اب نبی کریم علیہ السلام جان بوجھ کے حجرے مبارک سے باہر تشریف نہیں لا رہے۔ آپ علیہ السلام کا ادب بھی ہے، اب صحابہ آ بھی نہیں سکتے، اللہ کے نبی علیہ السلام اندر ہیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ کیا کر رہے ہیں، روایات میں آتا ہے کھانسی کرنا شروع کر دی کہ آپ علیہ السلام کھانسی سن کے باہر تشریف لے آئیں، اگر سوئے ہوئے ہیں تو آنکھ کھل جائے۔ کھانسی ذرا اونچی ہوتی ہے، نہیں ہوئی۔ بعض صحابہ اکرام نے کنکر پکڑے اور نبی کریم علیہ السلام کے دروازے پہ کنکر مارنا شروع کر دیے۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کریم علیہ السلام کی کہیں گستاخی نہ ہو جائے اور آپ علیہ السلام کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ آج نہ مولوی کا دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ تنگ نہ کریں، لیکن کم از کم اللہ کے بندو اس کے معمولات کا تو خیال کریں، وہ بھی بال بچوں والا، اس کی بھی ذمہ داریاں۔ یہ کیا ہوا رات کے 1 بجے 2 بجے 10 20 فون کھڑکا دیے؟ آپ کا حق بنتا ہے پوچھے، لیکن یار اگلے بندے کے بھی معمولات کا خیال کر لیا جائے۔ کم از کم یہ ذہن میں رکھیں وہ بندہ بھی مصروف ہو سکتا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے وہ فارغ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ادب دیکھیں، صحابہ اکرام کنکر مار رہے ہیں، بیلے نہیں دے رہے، ٹھا نہیں کر رہے دروازے پہ، کنکر مار رہے ہیں۔ اب کنکر سے بھی آپ علیہ السلام باہر نہیں آتے۔ بعض صحابہ اکرام نے، روایات میں آتا ہے، ناخنوں کے ساتھ دروازے پہ دستک دی۔ اب کسی نے نوک کیا ہے دروازے کو، آپ علیہ السلام کے دروازے کو، تو نوک ایسے کیا جاتا ہے تاکہ آواز زیادہ ہو۔ یہ ادب اور احترام تھا جو نبی کریم علیہ السلام کا ادب تھا۔ صحابہ ناخنوں کے ساتھ، آپ کبھی کسی کے دروازے پہ ناخن کے ساتھ دستک دے کے دکھائیں، آواز نہیں جاتی۔ صحابہ اکرام نے ناخنوں کے ساتھ دستک دی کہ کاش اگر جاگ رہے ہیں تو باہر آ جائیں۔ صحابی فرماتے فجر سے پہلے نا آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ میں قد رأیت الذی صنعتم، اور میں نے سارا دیکھا جو تم کر رہے تھے۔ یہ نہ سوچنا تم جاگ رہے ہو، پیغمبر سو رہا ہے، میں سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ وَلَمْ يَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، میں اس لیے باہر نہیں آیا کہیں اللہ نہ کرے تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تمہارا شوق اور رغبت دیکھ کر اللہ تمہارے اوپر یہ قیام اللیل فرض کر دے، تم نے بعد میں پڑھنا ہی کوئی نہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کے بعد فرضیت کا مسئلہ ختم ہو گیا، وہی ختم ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کوئی ادھر 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر 4 بندے کھڑے ہیں، 5 ادھر کھڑے ہیں، 6 ادھر کھڑے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح نہیں شروع کروائی، ایک امام کے پیچھے تراویح شروع کروائی ہے۔ 2 امام متعین کیے، ابی بن کعب، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ 11 تراویحاں پڑھتے تھے، عشاء کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔ راوی فرماتے فقان القاری یقرأ بالمعین، کہ جو قاری صاحب ہوتے تھے تراویح پڑھاتے تھے، ایک ایک رکعت میں پتہ نہیں کتنی 100 آیتیں پڑھ جاتے تھے، آرام سے آیتیں پڑھتے۔ فما كنا ننصرف الا فی فروع الفجر، راوی فرماتے ہیں عشاء کے بعد تراویحاں شروع ہوتی، فجر سے تھوڑی دیر پہلے تراویح روز ختم ہوا کرتی تھی۔ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ یہ قیام اللیل اصل میں قیام اللیل ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں ہوتا یعلمون تعلمون یفعلون تفعلون، اٹھک بیٹھک اور ورزش نہیں ہوتی۔
صحابی فرماتے ہیں ہم کھڑے کھڑے جو ہے وہ تھک جاتے تھے، لیکن ہم کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا کرتے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، موجودہ حالات کے پیش نظر ہم کیا کریں؟ کچھ کورونا کا خطرہ ہے اور حقیقت بھی ہے، اس میں پریشانی بھی ہے، ہم نے احتیاط بھی کرنی ہے اور شریعت کے تقاضوں کو بھی نبھانا ہے، اور ہمارے لیے یہ آرڈر آ چکا ہے 3-3 فٹ کا 6-6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ تو میری تو بھائی پھر یہی گزارش ہے، اگر 3-3 فٹ کے فاصلے ہوتے ہیں، 6-6 فٹ کے فاصلے ہوتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ پھر گھروں کے اندر اپنی ہی تراویح کا اہتمام کر لیا جائے، باقی جیسے آپ سمجھتے ہیں ویسے کر لیں۔ میرا تو اپنا نظریہ یہی ہے، اگر یہ مسئلہ ہے 6-6 فٹ والا تو ٹھیک ہے بھائی، پھر گھروں کے اندر پڑھیں گے، ضرورت ہے، مجبوری ہے تو گھروں کے اندر سکون سے پڑھ لیں گے۔ تیسری اور آخری آج کی چیز، رمضان کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کثرت کے ساتھ نفلی صدقہ و خیرات کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید زکوٰۃ کا مہینہ یہی ہے، وہ تو کسی کا سال پورا ہوگا اسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونی ہے، ٹھیک ہے، کسی کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہے زکوٰۃ کا، وہ بسم اللہ، وہ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرے، لیکن یہ چیز جو کرنے والی کثرت کے ساتھ نفلی صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سخی میں نے کوئی نہیں دیکھا، اجود الناس بالخیر، آپ علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور نبی کریم علیہ السلام سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ رمضان میں کرتے، اور فرماتے رمضان کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کا مظاہرہ اس وقت کرے جب جبرائیل امین کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوتی تھی میں نے قرآن کریم کا پارہ سنا لیا ہے، آپ قرآن کریم کے پارہ سنانے کی خوشی میں صدقہ و خیرات کیا کرتے۔ کیسے صدقہ خیرات کیا کرتے؟ من الریح المرسلہ، عبداللہ بن عباس فرماتے جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں نا، کہ تیز ہوا چلتی ہے نا، چھوٹا دیکھتی ہے، بڑا دیکھتی ہے، امیر دیکھتی ہے، غریب دیکھتی ہے، ہر ایک کو ہوا ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسی صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اور ہمیں آج کل کے دور میں کورونا کا جو وائرس چل رہا ہے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مارکیٹیں بند ہے، غریب تو موجیں کر رہے ہیں، جو غریب اور مانگنے والا اس کی تو موج لگ گئی ہے، اس کی تو دہاڑیاں لگی ہیں، اصل تو مرائی سفید پوش طبقہ ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں ملا سکتا، جو کسی کے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، جو بیچارہ بھوکھا گھروں کے اندر پڑا، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے 200 دو 300 دو، جو دہاڑی باز ہے، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں تو سمجھتا ہوں کہ آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ایسے بندے کی تو موج لگ جاتی ہے، وہ 200 مجھ سے لے لیا، 300 اس سے لے لیا، 400 اس سے لے لیا، 500 اس سے لے لیا۔ اللہ کے بندو اس بندے کا تعاون کرو، ابھی سے زکوٰۃ نکالنی شروع کر دو، میں فتویٰ دیتا ہوں ابھی سے فطرانہ دینا شروع کر دو، کچھ نہیں ہوتا، ابھی سے فطرانے کی نیت کر کے ان غریبوں، مسکینوں، سفید پوشوں کو دینا شروع کر دو جن کے گھروں کے اندر راشن نہیں ہے، ابھی سے زکاتیں نکال دو، وقت سے پہلے زکاتیں نکال دو، تمہاری زکوٰۃ واجب ہونے کو 6 مہینے پڑے ہیں، تم 6 مہینے کی زکوٰۃ نکال دو، تمہاری زکوٰۃ واجب ہونے کو 2 مہینے پڑے ہیں، 10 مہینے کی زکوٰۃ نکال دو، ابھی سے آج سے زکاتیں نکالو، آج سے صدقہ و خیرات کرنا شروع کرو، دیکھنا اللہ تعالیٰ یہ وبا ڈال دے گا۔ لیکن زکوٰۃ کیسے کرنی ہے، خیرات کیسے کرنی ہے؟ آپ دیکھیں گے چلچلاتی دھوپ کے اندر چودھریوں کی کوٹھیوں کے باہر، حاجیوں کی کوٹھیوں کے باہر، بڑے بڑے لین لاٹوں کی کوٹھیوں کے باہر کیا ہوگا، دکانوں کے باہر، مارکیٹوں کے باہر 100 بندے کی 200 بندے کی لائن لگی ہوتی۔ اس بے شرم کو شرم نہیں آتی؟ کسی کے باپ پہ احسان کر رہا ہے، کسی کے باپ پہ احسان کر رہا ہے، یہ دے کر کس کو دے رہا ہے، کس کے لیے دے رہا ہے؟ اپنا ذمہ ادا کر رہا ہے۔ وہ خدا کا خوف اور شرم کرو، ایسے بندے کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، یہ تو پکے پکے فقیر بنا رہا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہی جو پچھلے سال کوٹھیوں کے باہر کھڑے ہوں گے، بڑے حاجی صاحب، بڑے چودھری صاحب، بڑے میاں صاحب، بڑے خواجہ صاحب، جناب اندر اے سی کے اندر سوئے ہوں گے، باہر 200 بندے کی گرمی کے اندر لائن لگی ہوگی، وہ سارے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، یہ میاں صاحب آ کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے، دور فٹے وہ۔ ایسے لینے سے بھوکھا مر جانا بہتر ہے۔ میں یہ کہوں گا آپ سے کہ لوگوں کی سفید پوشی کا برم نہیں رکھتے، ان کو لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں ہے، یہ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ ساری زندگی ان کے سامنے آنکھیں جھکا کے رکھیں۔ ایسے لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں سے سود وصول کریں، لوگوں سے اپنے غلط کام کروائیں۔ زکوٰۃ دینے کے بعد میرا فلانا کام کر رہا ہو، میری فلانی چیز لے آؤ، میرا فلانا کام کر دو، تمہارے باپ کا نوکر ہے۔ اور خدا سے ڈرو، یہ صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات اور زکوٰۃ دینی ہے نا، یہ شکرانے کے طور پر دیا کرو، یہ سوچ کر دیا کرو اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل کیا، میں تیری راہ میں صدقہ و خیرات دے رہا ہوں۔ اور اپنے بچوں کے سر کا صدقہ دیا کرو، تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟
تمہیں کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ جانتا ہے باپ کی حیثیت سے. گھر چلتے ہوئے جاتے ہوئے بچوں کا فون ہوتا ہے, ابو جی پیزا لے آنا, ابو جی ٹکے لے آنا, ابو جی فلانی کھانے کی چیز. اللہ جانتا ہے روح تڑپ جاتی ہے, روح خوش ہو جاتی ہے. شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں, وہ کچے ہوں یا پکے ان پر پتھر آنے لگتے ہیں. سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں, میرے بچے مجھے جب دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں. اللہ جانتا ہے روح خوش ہو جاتی ہے, قرار آ جاتا ہے. بچے کا فون آتا ہے توتلی زبان میں, کہتا ہے ابو جی پیزے کا آرڈر کر دو, اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تم اس کے سروں پہ زندہ ہو, تمہارا سایہ قائم اور دائم ہے. اللہ کے بندو, یتیمی ساتھ لاتی ہے دکھ زمانے بھر کے, سنا ہے باپ سر پر ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا. ان یتیموں کی, غریبوں کی, بیواؤں کی دستگیری کرو, ان کے گھروں کے اندر راشن دو, ان کی سفید پوشی کا برہم رکھو. یہ جناب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کیسے دینا ہے؟ یوں دینا ہے. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے, ایسے دیا جاتا ہے. یہ اہل بیت کی نشانی جو کربلا کے اندر بچی, فوت ہو گئے, غسل دیا گیا, ان کی کمر کے اوپر نشان تھا جیسے کوئی بندہ پانڈی کا کام کرتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, وہ جو مشقیں اٹھاتے ہیں نا, ویسے نشان یہاں بنے. وہ جیسے کہ بوریاں اٹھانے والوں کے نشان نہیں پڑ جاتے, پلے دار کا نشان پڑا ہوا ہے. لوگ حیران, وقت کی اتنی بڑی شخصیت, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑنواسے, علی کے پوتے, فاطمہ کے پوتے, اور یہ یہاں پر پلے دار والا نشان پڑا ہوا ہے. خیر ہے, کسی کو پتہ نہیں چلا. لوگ حیران پریشان. پتہ کب چلا؟ جب غریبوں کے گھروں کے باہر آٹے کے تھیلے اور کھانا پینا آنا بند ہو گیا. غلام نے پھر بتایا, اس نے کہا میرے آقا رات کا جب پچھلا پہر ہوتا تھا مجھے ساتھ لیتے تھے, اپنے کندھے کے اوپر بوریاں رکھتے تھے, دستک دیتے, دستک دے کے بھاگ جاتے غریب, اپنا تھیلا اٹھا کے چلے جاتے. تم تو لوگوں کو ذلیل کرنے پہ آگے ہو, ان کی توہین اور تذلیل کرنے کے آگے ہو. اللہ کے بندو, شکرانے کے طور پر دو, اللہ کا شکر کرو, ہمارا سایہ ہمارے بچوں کے سروں پہ قائم ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے ہمارے ہاتھ کھلے رکھے ہوئے ہیں. یہ 3 کام کرنے والے ہیں. اور تیسرے کام کی طرف میں زیادہ توجہ دوں گا آپ حضرات کی. ابھی سے شروع کریں, اپنے ارد گرد دیکھیں, خدا کے لیے پیشہ وروں کو نہ دیں, ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. جس گھر میں دیکھیں دہاڑی دار طبقہ بیچارہ پریشان ہے, خاموشی کے ساتھ اس کا تعاون کر دیں. جو آپ کے پاس آ جائے تسلی کر لیں, تسلی کرنے کے بعد حسب قوت اس کا تعاون کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.